میں نے بھیجا تھا کہ جی یہ لشکر جنگوی اور سپاہ صحابہ کو ہمیں بین کرنا یہ چاہیے. بے نظیر صاحبہ کی بات. جی ہاں, کیونکہ یہ مسلمانوں میں نفرت بے نظیر بھٹو اس کو نہیں کر رہی تھی. نہیں, کیونکہ یہ ہاتھ لگاتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں. اس کے لیے ہمت چاہیے تھی, بیکاز ہر کوئی ڈرتا تھا کہ یہ لوگ چونکہ اتنے ٹیررزم میں ٹرینڈ ہو چکے ہیں, خدا جانے کیا ری ایکشن ہوگا. اور پھر ان کی سپورٹ میں مذہبی جماعتیں بھی بیان شان دیتی رہتی ہیں. اصل میں اندر کے دشمن باہر کے دشمن سے زیادہ خطرناک. اب اس میں ایک نوجوان نے بہت ہی بڑی قربانی دی کہ یہ سپاہ صحابہ کا ممبر بن گیا, کہ وہ دیکھے کہ یہ برین واش کرتے کیسے ہیں. کہ یہ لوگ خود کش حملہ خود کو بھی مارتے ہیں, شیعوں کو بھی مارتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ 10 شیعہ مر گئے تو اتنا ثواب. ان میں داخل ہو گیا. انہوں نے دیکھا کہ ان کا جو لیڈر تھا اس نے 20-25 نوجوانوں کو جمع کیا اور ایک ویڈیو دکھائی. اور یہ ویڈیو کن لوگوں کی ہے؟ جو نصیری ٹولہ ہمارے اندر ہے, شیعہ نہیں ہے, نصیری ہے, مگر وہ ایسے گھل جاتے ہیں, مل جاتے ہیں, لوگ سمجھتے شیعہ. اور وہ یہ حرکت کرتے ہیں جو غیر شرعی حرکت ہے. کوئی شیعہ اس حرکت کو نہیں مانتا. عزیزان گرامی, یہ مذہب قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ اس طرح سے زوج رسول خدا کی اہانت کی جائے. یہ مذہب شیعہ نہیں ہے, یہ امریکی ایجنٹ ہے جو شیعوں میں گھسے ہوئے ہیں, اور اصل یہ نصیری ہے, کوئی شیعہ نہیں ہے. یہ نصیری ہے, یہ کافر ہے, یہ نجس ہے. حتیٰ کہ ہمارے اہل بیت نے یہ بھی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ سر عام روڈ پر جو ہے کسی کو بھی تبرہ کر. ٹھیک ہے, ایک شخص جو ہے آپ کی نظر میں بی بی فاطمہ زہرا کا قاتل ہے, آپ کی نظر میں ثابت ہے, مگر دوسرے شخص کی نظر میں ثابت نہیں ہے. اگر آپ اس پہ تبرہ کریں گے تو ممکن ہے کہ وہ ضد میں آ کر مولا علی کو برا بھلا کہے. یہ خود معصوم نے کہا کہ اگر تم نے ایسی حرکت کی اور اس نے پلٹ کر مولا علی کو برا بھلا کہا تو اصل مجرم تم ہو. تم نے یہ کیا کیا؟ یہ جو روڈ پہ تبرہ کرنے والے یہ شیعہ نہیں ہے, یہ نصیری ہیں یا یہ امریکہ کے ایجنٹ ہے. کہا یہ منظر دیکھ کر سب کے آنکھوں میں خون بھر آیا, جتنے نوجوان. اس کے بعد جو ان کا لیڈر تھا اس نے خنجر نکالا, کہا اگر مسلمانوں غیرت ہے تو ان شیعوں کو مت چھوڑو. اور اس نے اپنا پہلے ہاتھ کاٹا کہ آؤ خون سے لکھو اور قرآن پہ قسم کھاؤ کہ تم جب تک اتنے شیعوں کو قتل نہیں کرو گے تب تک تم آرام سے نہیں بیٹھو. کہ اس طرح جتنے نوجوان تھے ان سب نے اپنا ہاتھ کاٹا خون سے اور قسم کھائی قرآن پہ کہ ہم اتنے شیعوں کو جب تک قتل نہیں کریں ہمارے پر جینا حرام, ہمارے پر نکاح حرام, ہمارے پر یہ زندگی ہے. اللہ اکبر. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اصل دشمن ہمارے اندر ہے, اندر. عزیزان گرامی, جو تبرہ روڈ بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور جو پتلے بھی بنا رہے ہیں, یہ اندر کے دشمن جو ہیں باہر کے دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہیں. سپاہ صحابہ بنانے والے یہ ہمارے اندر ہیں اور ان کا بھی وہیں سے لنک ملتا ہے, وہیں سے, وہی بش کے ذریعے سے, اس مولوی کے ذریعے سے, لندن کے ذریعے سے یہ سارے لوگ فیڈ ہو رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ قتل عام رک جائے تو پہلے اندر کو صاف کرنا پڑے گا کہ نصیریوں کو الگ کریں, شیعوں کو الگ کریں. یہ نصیری ہیں, نجس ہیں, مگر ہمارے ساتھ ماتم کے بہانے سے مل جاتے ہیں. تو الگ امام مارکا بنائے تو کوئی نہیں جائے گا. یہ خود کو پیسہ بھی بہت ان کے پاس امریکی خرچ کرتے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرا آیت اللہ جو پاکستان میں رہ رہا ہے وہ بھی امریکہ کا بنا ہوا. اس آیت اللہ نے مفت میں کتابیں بانٹ رہا ہے شیعت کے خلاف, مرجعیت کے خلاف, علماء کے خلاف. اور اس جھوٹے امریکی بنائے ہوئے آیت اللہ نے اخبار میں بیان دیا تھا کہ امریکہ کو چاہیے کہ ایران پہ حملہ کرے. بتائیے, اگر کوئی انسان شیعہ و سنی اگر کہے کافروں کو کہ آ کر مسلمانوں پہ حملہ کرو تو دو چیزوں میں سے ایک چیز ثابت ہے کہ یا وہ مرتد ہو گیا ہے یا وہ منافق. اس کے اسلام میں اب کوئی چیز نہیں رہی جو کافروں کو دعوت دے کہ آؤ ایران پہ حملہ کرو. ہاں, اب اس کے کافر یا مرتد ہونے میں کوئی شک ہے؟ جو کافروں کا ایجنٹ ہے, کہہ رہے ایران پہ حملہ کے لیے بہترین موقع ہے امریکہ کے, اور ساری دنیا نے اخبار میں اس کا بیان پڑھا. اور آج وہ خبیث جو ہے کتابیں بانٹ رہا ہے. عزیزان کرام, ہمارے اندر ہی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے, مجتہدین کے لیے, جس کا مرتد ہونا ثابت ہے اس کے بیان سے. اور اس نے نام بھی دیا ایک انجمن کا, اس کا شکریہ ادا کیا, انجمن شباب المومنین. اب انجمن شباب المومنین میں اچھے لوگ بھی ہیں, بہت سارے ہمارے دوست بھی ہیں, یہ نہیں کہ سارے لوگ خراب ہیں, مگر ان میں چند لوگ ایسے ہیں جو اس وقت امریکہ کے ایجنٹ ہیں. اس نے ان کا شکریہ ادا کیا, کیونکہ یہ جو 2-3 سال پہلے ہم نے
بہت زور دیا تھا، تب جا کے یہ مسئلہ حل ہوا خون پینے کا، وہ بھی یہی انجمن شباب المومنین تھی کہ خون پینا نجس ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ بدعت ہے، دین کو مسخرہ بنا رہے ہیں۔ بدعت اگر قائم ہو جائے امر بالمعروف کرنا واجب تر ہو جاتا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ وہ بھی انہوں نے شروع کیا تھا، ان کے چند لوگوں نے، نہ کہ سارے لوگ خراب ہیں، ان میں بہت سارے مومنین ہیں، ماتمی ہیں، عزادار ہیں، عزیزان گرامی، مگر ان پر لازم ہے کہ جو ان کے اندر یہودی عناصر ہیں، جو نصیری عناصر ہیں، ان کو نکال کے پھینک دیں، ورنہ یہ پوری انجمن کو برباد کر دیں گے۔ اسی زمانے میں کس قدر مشکل تھا، 2-3 سال ہمیں لگے جب جا کے یہ خبیث یہ رسم ختم ہوئی، ورنہ پورے کراچی میں پھیل رہی تھی، پاکستان میں پھیل جاتی، ہمیں دھمکیاں دی گئی، ہم قتل کر دیں گے، ہم بم رکھ دیں گے، یہ سب کچھ ہوا، مگر یہاں ڈرنا حرام ہے۔ امر بالمعروف کی 2 قسمیں ہیں، یاد رکھیے، ایک امر بالمعروف یہ کہ ایک نے نماز غلط پڑھی، آپ نے جا کے بتایا، وہ غصے میں آ گیا، اب دوبارہ بتانا ضروری نہیں ہے کیونکہ اس کا ہی نقصان ہے، یہ ہے تعلیم والا امر بالمعروف۔ ایک امر بالمعروف وہ ہے جو مولا حسین کرنے نکلے ہیں، اور جب مدینے سے نکلے سب نے کہا کہ یزید آپ کے بچوں کو یتیم کرے گا، مت جائیے، اور امام حسین کو بھی یقین تھا کہ میں مارا جاؤں گا، میرے بچے مارے جائیں گے، میری بچیاں اسیر ہوں گی، مگر پھر بھی کیوں جا رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، یہ امر بالمعروف وہ ہے جہاں اپنے جان کی فکر نہیں کرنی، اپنے بچوں کی فکر نہیں کرنی، اپنے مال کی فکر نہیں کی۔ کون سا امر بالمعروف؟ جہاں کوئی شیطان دین میں بدعت قائم کرنا چاہے یا دین کی شکل بگاڑنا چاہے، وہاں ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اس طرح سے میدان میں آئے جیسے حسین علیہ السلام۔ لہذا یہ امر بالمعروف واجب ہے، یہ چاہ رہے ہیں کہ دین کو اس طرح سے ختم کر دیں، ان کے اندر بدعتیں۔ اور دوسری خطرناک سازش جس کی ویڈیو باقاعدہ موجود ہے ابو ظہبی کے اندر، یہ سلسلہ مجھے بتایا گیا کہ یہی انجمن شباب المومنین کے کچھ لوگ، نہ کہ ساری انجمن غلط ہے، وہ چہلم میں جاتے ہیں شام قافلہ لے کر، اور پوری دنیا سے ان کے جتنے جہاں جہاں لوگ ہوتے ہیں وہ جمع ہوتے ہیں، اور وہاں کیا کرتے ہیں؟ تبرہ کرتے ہیں، اور وہاں علی اللہ کا نعرہ بلند کرتے ہیں، اور ہمارے مراجع پہ تبرہ کرتے ہیں۔ اور اس کی ویڈیو موجود ہے، آپ نجفی کیسٹ والوں سے لے لیجئے، 6 VCD ہے، وہاں سوال و جواب کا سلسلہ ہوا تھا، اور جو گواہ انہوں نے پیش کیا کہ ہم